جانوروں کو بھی ثابت کرنا، صحابہ نے بھی پہرا دیتا لیکن جانوروں نے بھی کیوں پہرا دیتا تاکہ سارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ نبی پاک کا ایک گدھا تھی جہاں نام حضرت یافور، سرکار کو سواری فرماندے سن۔ حضرت یافور کے بارے کتاب میں پڑھیا تسی حیران رہ جاؤ گے، یہ سرکار کی بارگاہ وچ نے آنا تو بہ جانا، تو سرکار نے کبھی جانا، سرکار نے سواری فرمانی، وہ کڈے نصیباں والا وہ جانور جنوں سرکار نے پسند فرمایا، جہدے اتنے نبیاں دے امام سواری فرماندے نے، کوئی عام جانور نہیں نہ ہو سکتا۔ ہن حضرت یافور سرکار نے نام رکھا، نبی پاک نے جدو بلانا نا ابو بکر صدیق نے، سرکار نے فرمایا یافور جا میرے یار صدیق نو بلا کے لیا، جا میرے یار فاروق نو بلا کے لیا، جا میرے یار عثمان نو بلا کے لیا، جا میرے یار علی نو بلا کے لیا۔ حدیث دے الفاظ نے وہ حضرت یافور ابو بکر صدیق دے بوئے تے جاندے نے، جا کے دا سر رگڑدے نے، بوئے کھڑکاندے نے، تے ابو بکر صدیق نے جدو باہر آنا نا تے حضرت یافور نے اشارہ کرنا، چل وے تینوں سونا بلا رہا ہے۔ لال جانور بھی میرے نبی نہ کتنا پیار کرتے ہیں، یہ وہی حضرت یافور نے جنہ کے اتنے میری سرکار نے سواری فرمائی ہے۔ ایک دن یافور سرکار دے نال گلاں کیتیاں، میں اکثر جملہ آخدا ہونا، اب سائنس نے بڑی ترقی کی، بڑی ترقی کی، لیکن کوئی ماں کا لال یہ نہیں دس سکتا کہ جانور کی بول دے رہے، کائنات کے وچ آمنہ کا لال ہی ہے۔ یارو جڑے جانوراں دی بھی بولیاں سمجھدے نے۔ ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حضرت یعقوب کہتے نے کالی کملی والے میں اپنی داستان تانوں سنانا چاہنا، میں کیویں کیویں تہاڈی بارگاہ وچ آیا ہاں، کتھوں کتھوں سونیا میں دکھ برداشت کیتے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دس کی آکھنا چاہندا ہے۔ ہن حضرت یعقوب لوگوں ذات دا جانور ہے، سرکار دے نال گلاں پیا کردا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام بولیاں سمجھتے ہیں، وہ میرے نبی دیا گلا سمجھدا ہے۔ ہن سرکار کی بارگاہ میں جد کرتا ہے سونے میری باپ دادا دی نسل چلتی آ رہی ہے، ساڈے اتنے جدوں بھی سواری کی ہے ہمیشہ اللہ کے نبیاں نے سواری کی ہے، پر سونے میں اپنی نسل کے بچوں آخری ہاں، میں اپنی نسل کے بچوں آخری ہاں۔ سونے تھوڑے تو پہلو میں ایک کافر دے کول سا، وہ کافر میرے بڑا ظلم کرتا سی، کافر مینوں بڑا ماردا سی، سونے میرے اتنے بیٹھن کی کوشش کرتا سی، میں پرپا کے پرا سٹ دیندا سی، اور دور ہو جا پلیتا میرے اتنے دے بیٹھے گا تے اللہ دا آخری نبی بیٹھے گا، میرے اتنے سواری کرے گا وہ اللہ دا آخری نبی سواری کرے گا۔ سونے انہیں میرے تے بڑا ظلم کرنا، میرے تے پانی بھی بند کر دینا، پٹھے بھی بند کر دینے، پر سونے میں پیاسا برداشت کیتیاں نے تیرے واسطے، سونے بڑا مینوں ماردا سی پر سونے تیرے واسطے میں مارا بھی کھادیاں نے، سونے مینوں مٹھے نہیں سی پاوندا، سونے میں تیرے واسطے بھکھا بھی برداشت کیتیاں نے، مارا بھی برداشت کیتیاں نے، میں سب کچھ برداشت کر لواں گا، بھکھ تے بھی کمپرومائز کر سکدا واں، پیاس تے بھی کمپرومائز کر سکدا واں، ماں تے بھی کمپرومائز کر سکدا واں، پر نہ اور تو میرے اتنے نہیں بیٹھ سکدا، میرے اتنے بیٹھے گا تے اللہ دا۔ سونے میں بڑا کچھ چل چال کے تھوڑی بارگاہ چاہیا، سونے میں اتنا کچھ برداشت کیتا ہے تھوڑے واسطے، سرکار نے فرمایا جا تو تینوں قبول کر لے۔ یہ جانور بھی لوگوں سرکار کی خط بلبوں کو نعرے پہ مار دینے۔ حضور ایک صحابی نے مسلمہ کذاب انہیں نبوت کا اعلان کیتا معاذ اللہ۔ پھر حضور ایک صحابی نے مسلمہ کذاب نے حضور نے صحابی نے توجہ مل جانی گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے ہن حضور کے صحابی سامنے کھلوتے ہیں، وہ مسلمہ کذاب اپنی گل منوانا چاہتا ہے۔ توجہ نہ گل سننا، سرکار کا اسی کلمہ پڑھیا تو پکیا ہو کے رہنا، کبھی بھی اپنی خواہشات کے پیچھے نہ جانا، کسی بھی غلط سوسائٹی غلط صحبت کے پیچھے نہ جانا۔ لوگوں سرکار کی محبت تو اگے کچھ ہے ہی نہیں، سرکار کی محبت سب تو بڑی دولت ہے، کیونکہ دولت عشق نبی سینوں میں بسائے رکھنا لوگوں یہ بہت بڑا خزانہ ہے، چوروں سے بچائے رکھنا۔ ہمارے ایمان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں،
295 सीटों 295 सीट कानून है पाकिस्तान का। कोई भी सरकार की शान में गुस्ताखी करने की इजाजत नहीं है। कानून हर तक के अंदर आएगा। तो बोले कहते कानून ही खत्म करते। मैं कहना ना, मोहम्मद अरबी के गुलाम जिंदा ने दीन नबी पे मर मिटने का जज्बा और कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बोलो बोलो, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और है। बतला दो गुस्ताख नबी को कि गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और असी भी आपने खुला दाद रिश्ता महकार देना साडा हो रिश्ता सरकार देना। लेकिन मैं तो नहीं रखूँ की खुशबू बड़ा मजबूत रिश्ता है। साडा भी ये रिश्ता अपने सोने नबी के ना रहना चाहिए। हमेशा सोने के गुण गाने चाहिए। लोगों अपने पराए सारे अपने हाथों के नाल मिट्टी पा के कलियां छड़ दे। ना बाप ना मां ना कोई भैन भरा कोई माल नहीं करता, ना कोई वीर ना कोई संगी बेली कोई माल नहीं करता। लोगों यार बना ला कमली वाला तो जारी लानी किस नबियां दे इमाम दे नाल जिन्हां कबर दे विच साडी कसम ने सोने के नाल वफा करिए। मरन वेले कलमा भी नसीब हो सी, चेहरे के ऊपर धूल भी आ जासी तो कबर भी सोहनी बन जावे। मैं हजूर दे सहाबी की गल करन लगा। सहाबा ने किवें पहरा दिता, पहले उस जानवरां दी गल्लां सुनियां। हुण सरकार दे सहाबी की गल सुनो जरा तकड़िया होके दलेरी नाल सुनना सरकार दे सहाबी की गल। मेरी मुसलमा कज़ाब सरकार के सहाबी को सामने खड़ा किया, कहने लगा मैं अल्लाह का नबी हूं मन मैनू। आपने फरमाया मैं सुने। अजकल साढ़े मुंडे कहते कि सोशल मीडिया का की बन गया। वो नहीं भाई जी बुरी गल असी सुननी नहीं सुननी। असी अच्छी गल सुन, सरकार की मोहब्बत की गल सुन, सरकार के सहाबी के हर जुमले से गौर करी। आपने फरमाया की बोले मैं नहीं सुनिया। कहने लगा अच्छा तू बोल की आखदा है। कहने लगे सुनो मैं ऐलान करता मेरा नबी अल्लाह का, मेरा नबी अल्लाह का। लो जी उन्हें आख्या मुसलमान कज़ाब ने अगर तुम मैनू ना मनिया तेरी बाह कट छड़नी। उन्हें क्या बस बस बाह कटेगा? देखो किस्सा कहानी हदीस मैं लफाज पढ़ के सुना रहा पंजाबी सिंपल जे करके ताकि गल चंगी तरह समझ आ जाए। फना बस मेरी बाल कटेगा और की करेगा? देखा मैनू मन जा। देखा ना तेनू नहीं मनना गल हो गई। मेरा नबी अल्लाह का लोगों सज्जी बाह कट दी गई, सज्जा बाजू कट दिता कहा बस हम मान लिया। ना मैं तेरी गल सुन गई नहीं, गुस्ताखा मुंह लांदा ही नहीं। मेरा कोई नारा है मेरा नबी अल्लाह का। बोलो बोलो मेरा नबी अल्लाह का। मेरे भाइयों खब्बी बाह भी कट दी गई। शायद बंदा डगमगा जाएगा, शायद बंदा डर जाएगा। हाय हाय उन्होंने की पता सी गुलाम ने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। गुलाम ने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। सर कट जाए या रह जाए ये परवाह नहीं कर। अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लोगों आवाज कट दे डर दे नबी के साहबा ने तो बाजू भी कटा छोड़े। मेरी खब्बा बाजू भी कटिया गया कि हुण मैं मेरी गल होई है मेरा नबी अल्लाह का। लोग सज्जी लत की गल आई, सज्जी लत भी कट दी गई। हुण मैं की वही गल है मेरा नबी अल्लाह का। और यार आवाज की कुर्बानी दे छोड़ा कुछ नहीं होता। मेरा नबी मस्जिद के दरो दीवार भी सुन लैन क़यामत वाले प्यारे लोगों जुबान में ताला लग जाना है। दरो दीवार भी बोलेंगे सोने रब्बा ये तेरे ओ बंदे ने जिन्हें 318 टकरे जामिया मस्जिद में एक नारा बुलंद कर रहे थे लोगों साडा नबी अल्लाह दा, साडा नबी अल्लाह दा।
میری سچی لت بھی کٹ دیتی گئی ہمیں میری پھر وہی گل ہے میرا نبی اللہ دا میری کھبی لت پہ گل آ گئی کھبی لت بھی کٹ چھوڑی آپ نے فرمایا چلا ہو گیا میری وہی گل ہے میرا نبی اللہ دا لیکن آپ بڑھ صرف باقی رہ گیا کنا کی گل آئی اکھاں کی گل آئی نک تک کٹن کی گل آئی جب زبان کٹن لگے نا نبی کے صحابی نے فرمایا او بے ایمانو میری زبان نہ کٹو اسے زبان تو میں نبی کی نہ پڑھ دو لوگ کو پھر آگ جلائی گئی آگ جلائی گئی جڑا باقی جسم کا جڑا حصہ تھی جڑا دڑ باقی رہ گیا جلدی آگ میں سٹ دیتا گیا تو نبی نے صحابی لوگوں اس آگ میں بھی ایک کوئی نعرہ مارے تھی تاج مارے ختم نبوت خدا کی قسم ہم اپنی ذات کی بات نہیں کر رہے حضور کی عزت کی بات ہو رہی ہے نبی کے صحابہ آنکھ کے اندر بھی کود کر سرکار کی محبت کے نعرے لگا رہے ہیں میرے بھائیو باپ اختتام کی طرف حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں یہ بات یاد رکھنا پوری تقریر کا نچوڑ ہے سرکار کی ظاہری حیات طیبہ میں تقریباً 100 کے قریب 72 تقریباً بڑی جنگیں ہیں باقی چھوٹے موٹی جڑپیں اکثر کفار سے ہوتی رہتی تھی جب سرکار بتا رہے ہیں کافروں کا علاج جو ہے نا احتجاج سے نہیں ہوتا ان کی مرمت کی جاتی ہے سرکار اکثر کفار سے جنگیں لڑی جاتی رہی اکثر جنگوں میں رہتے تھے سرکار 100 کے قریب کتنی جنگیں لڑی گئی تقریباً 100 کے قریب جنگیں لڑی گئی اور سنیے ٹوٹل کتنے صحابہ شہید ہوئے 100 جنگیں لڑی گئی 100 جنگوں کے اندر تقریباً 259 صحابہ شہید ہوئے 100 جنگوں میں کتنی جنگوں میں 100 جنگوں میں بچوں بات یاد رکھنا 100 جنگوں میں ٹوٹل 259 صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی اور جنگ یمامہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں مسلمہ کذاب نے اعلان کیا نبوت کا یہ جنگ یمامہ یہ ختم نبوت کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی اور پتہ کیا انداز تھا صحابہ کا جو قاری قرآن تھے جو بدری تھے جو خندق والے تھے جو احد والے تھے حنین والے تھے بڑے ہو چکے تھے داڑیاں سفید ہو چکی تھی کمریں جھک چکی تھی لیکن جب یہ سرکار کی لوگوں عزت کی بات آئی آج حکمران اقتدار کے نشے میں کرسی کے اندر جیتے ہوئے سرکار کی ختم نبوت کو وہ بچوں کا کھیل سمجھ رہے ہیں مانا میرے بھائی ختم نبوت یہ بچوں کا کھیل نہیں یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے صحابہ کا انداز دیکھیے بڑے صحابہ بھی نکل پڑے اور جن کی کمریں جھکی وہ بھی نکل پڑے قاری قرآن بھی نکل پڑے اور صحابہ فرماتے ہیں ہم اس انداز سے نکلے ختم نبوت کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی اور ابو بکر صدیق کا وقت ہے آپ وقت کے خلیفہ ہیں آپ وقت کے امیر ہیں ابو بکر صدیق نے سرکاری اعلان فرما دیا فرمایا گھر کے اندر کوئی نہیں رہے گا سارے نکلو جوان بھی نکلو بڑے بھی نکلو فرمایا سب نکلو اسی نے کہا حضرت آپ اکیلے مدینہ شریف میں رہیں گے آپ پر کوئی حملہ کر سکتا ہے ابو بکر صدیق کا جملہ سننا ابو بکر صدیق کہنے لگے لوگوں میرے نبی کی ختم نبوت پر حملہ ہو گیا اور مجھے اپنی جان کی فکر فرمایا مجھے جانور آ کر کھا جائے مجھے کوئی فکر نہیں صحابہ چلو سارے نکلو میں اکیلا مدینہ شریف پر پہرا دوں گا آج نبی کی ختم نبوت کے لیے نکلو لوگوں سارے صحابہ نکلے اور جنگ یمامہ کے اندر سننا کتنے صحابہ کی ادھر ٹوٹل کتنے شہید ہوئے ادھر ایک جنگ کے اندر کتنی شہادتیں ہوئی صحابہ نکلے صحابہ فرماتے ہیں بڑے جذبے کے ساتھ اسلام کے لیے سرکار کی ختم نبوت کے لیے نکلے اور جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی نہیں سمجھ ٹوٹل 259 صحابہ شہید ہو رہے 100 جنگوں میں اور ادھر ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ جن میں 700 صحابہ وہ تھے جو قاری قرآن بڑے بڑے قاری تھے بڑے بڑے عالم دین 1200 صحابہ کرام نے لوگوں ہمیں شہادت دے کر سمجھا دیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ
یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے میرے بھائیوں. ہم آج کا یہی پیغام ہے. ہم جو کچھ بھی ہے لیکن جب سرکار کی بات آ جائے, میرے نبی کے نام کی بات آ جائے, میرے نبی کی عزت کی بات آ جائے, ہم ہر چیز پر دیکھنا جتنی مہنگائی ہوگی ٹھیک ہے ہم کمپرومائز کر رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں. خدا کی قسم ہم جب ہمارے نبی کی بات آئے گی, چھوٹے سے چھوٹا بچہ, غریب سے غریب بندہ بھی یہی کہے گا نہیں ہم اپنے نبی کی عزت پر کوئی حلف آنے نہیں دیں گے. کوئی ہمارے نبی کے بارے میں چھوٹا جملہ بولے ہم برداشت کر سکتے. میرے بھائیو ہم بھی اس عقیدے پر مضبوط رہے, سرکار کی ختم نبوت پر پہرا دیتے رہے. جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں یہ بھی سرکار کی ختم نبوت پر پہرا دیتے رہے. ہمارے پاکستان کے بہت بڑی ہستی پیر مہر علی شاہ صاحب جنہوں نے قادیانی کا تعاقب کیا تھا, پیچھے چلے تھے, آپ نے سب کچھ کہا تھا, کتاب آپ کی میرے پاس موجود ہے. آپ نے ذمہ داروں کی گل کرو, ذمہ داروں کی زبان کے وچ گل کر چھڑیے. پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس مردے کا تعاقب کیتا. آپ نے فرمایا سن میں سید زادہ ہوں. کسی نے کہا حضرت حالات ٹھیک نہیں ہیں, انگریز آپ کو ایسے کر دیں گے, سکھ آپ کو ایسے کر دیں گے, ہندو آپ پر حملہ کر دیں گے. تو پیر مہر علی شاہ کا جملہ سنیے. پیر مہر علی شاہ صاحب فرمانے لگے ہم سے یہ کام نہیں ہوتا, ہمارے نانا کی عزت پر کوئی حملہ کر جائے اور ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. فرمایا مرزا لالا میدان آجا پھر لگ پتہ جائے گا. کتاب میں ساری گل موجود ہے, مہر منیر کتاب کا نام ہے, پھر پیر مہر علی شاہ صاحب کی سیرت لکھی گئی ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا تانیا تو ختم نبوت تے حملہ کیتا ہے نا, تو آندا میں نبی ہاں, میں اپنے نانا کی عزت تے پہرا دین واسطے نکلیا. چل لالا میدان تو بھی قلم رکھ چھڑ, تو بھی قلم رکھ چھڑ, میں بھی قلم رکھ چھڑدا. اور جیدی قلم چل گئی بندہ سچا ہو گیا, جیدی قلم خود چل پئی وہ بندہ سچا ہوئے گا. تو لوگوں نے سوال کیا, ساری گل موجود ہے. لوگوں نے پوچھا حضرت تسی بڑی بڑی گل کر چھڑیے. تو پیر مہر علی شاہ صاحب کوئی ایویں دی ہستی نہیں, جنے بندے کا نام ہے جنہوں نے سرکار کا دیدار بھی ہوا. پیر مہر علی شاہ صاحب فرمانے لگے لوگوں سنو یہ گل میں اپنے والوں نہیں سی کیتی. فرمایا میں گل اپنے والوں نہیں سی کیتی. فرمایا کہ اج اپنے نانا کی ختم نبوت واسطے مہر علی نو مردے بھی زندہ کرنے پہنتے. اللہ کے فضل کے نال میں مردے بھی زندہ کر دینے سی. لوگوں نے پوچھا حضرت بڑی ڈاڈی کر کے چھڑی لو دی طرح دی زبان دے کلا چلا ٹائٹ ہوئے جڑی کٹی ہوئی ہے اور کلے دے سر تے چھالا مار دیے. پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا سنو میں نے جملہ پڑھے نا پنجابی دے وچ گل آئی تو میں دوبارہ پڑھیا, تیسری بار پڑھیا کیونکہ اردو کی گل چلتی سی. آپ نے تھوڑا جنا بریکٹ دے وچ لکھیا فرمایا کٹی کلے دے سر تے چھالا مار دی. کٹی کلے دے سر تے زمیندار سمجھ گئے جڑی کٹی ہوندی کلے دے سر تے چھالا مار دی, پتہ کلا مضبوط ہے. فرمایا لوگوں سنو جب میرے نبی کی ختم نبوت کی بات آ گئی فرمایا میں اپنی طرفوں گل نہیں کر رہا, محمد عربی کا ہاتھ تھا. فرمایا پترا آج نکل میری ختم نبوت واسطے, تو جنگ آنکھیں گا آج سوچ کر چلا. لیکن بات یہ ہماری نسل میں ہمارے نوجوان بزرگ سرکار کی ختم نبوت پر پہرا دیں. سرکار کا ہاتھ اس بندے کی پشت پر ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو سرکار کی سچی محبت نصیب فرمائے, آمین. وما علینا الا